السلام علیکم۔ تو لوگ حال و احوال پوچھتے ہیں کہ کوارنٹائن میں کیا ہو رہا ہے، تو اسی بیسمنٹ میں رہتے ہیں اور یہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو پہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات ہوئی تھی کہ مجھے بہت ہی اچھا ویڈیو ملا ہے تراویح کے اوپر۔ چند سال پہلے جب امریکہ میں اسلام فوبیا کا بڑا زور تھا اور میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اسلام فوبیا کی جنگ جیتنی اگر ہو تو اس کے لیے لوگوں کے دل جیتنا بڑا ضروری ہے۔ اب ہندوستان میں حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ اب ہماری فجر کی اذان لوگوں کو ناگوار گزرنے لگی ہے ہندوؤں کو، تو اس میں ہمارا بھی بڑا ہاتھ تھا کہ ہم جو 10 مسجدوں سے 10 اذانیں ہوتی ہیں اور اکثر اذانیں بڑی ہی بھونڈی آواز میں دی جاتی ہیں، بھونڈے طریقے سے دی جاتی ہیں اور ایک کے بعد دیگر جو ہے اذان ہوتی ہے اور لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی ضد تھی کہ بھائی ہمارا حق ہے، ان کے ہندوؤں کے مندروں میں بھی گھنٹیاں بجتی ہیں، بھائی جب آپ 20% سے بھی کم ہے، 15% سے بھی کم ہیں اور اس میں ملک پولرائز ہو رہا ہے، تو پھر آپ اپنے حقوق پہ لڑائی کرنا چھوڑیں، اسپیشلی ان حقوق پہ جو کوئی امپورٹنٹ جو اہم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہندوؤں کے دل جیت جائیں تو وہ خود ہی آپ کی اذان کو برا نہیں مانیں گے۔ پھر آپ کا بھی کام یہ ہے کہ ہر ایک مسجد سے ایک اذان ہو اور اچھی آواز والے جن کی بڑی اچھی آواز ہو وہی اذان دے، تاکہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ہمارا کام صرف ہمارا مذہب کو پہ عمل کرنا، پریکٹس کرنا نہیں، بلکہ ہمارا کام دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا ہے نا بھائی۔ تو اینی تو امریکہ میں نے کہا کہ بھئی ہم امریکہ میں تراویح ہوتی ہے، اسپیشلی جو خاص طور پہ گرما کے موسم میں تراویح ختم کر کے لوگ 1 بجے نکلتے ہیں اور اتنی زور زور سے باتیں کر کے سب کی نیند خراب کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اسلام فوبیا یہاں پھیل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہونے لگے ہیں، تو اس میں آپ پازیٹیو کام کریں کہ لوگوں کی آس پاس کے لوگ جو ہیں، جو غریب لوگ ہیں یا جو جن کے پاس ہیلتھ انشورنس وغیرہ نہ ہو، ان کے لیے فری کلینک چلائیں، غریب لوگوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کریں۔ اور ملک کے جو حالات ہیں کہ انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے، آلودگی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے آپ دوسرے لوگوں کا ساتھ دیں۔ دوسرے امریکنز جو کوئی سوشل اگر ریفارم کی موومنٹ چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، تو اس میں ساتھ دیں۔ مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا باشندہ ثابت کریں نا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ اب ہم حج میں جاتے ہیں تو جو چیز فرض ہوتی ہے وہ اس میں ایک چیز فرض یہ بھی ہے کہ دوسرے حاجیوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کے لیے ہم کوئی سنت کی چیز اگر ہم کرنے میں کسی حاجی کو تکلیف ہوتا ہے ہم وہ چیز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تراویح نہ تو فرض ہے اور نہ ہی کوئی سنت موقدہ ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی تراویح ہم ایسا کریں کہ وہ مسجدیں جو آبادی سے الگ تلگ ہیں وہاں پر پڑھ لیا کریں، یا یہ کہ پھر آپ کوئی اسکول وغیرہ کرایہ پہ لیں اور وہاں پر نماز پڑھیں، تاکہ جب ہم وہاں سے نکلیں تو لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ آپ کار اسٹارٹ کر رہے ہیں جو ہے رات کے 1 بجے اور پھر راستے میں ضرور سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ میں تو لوگ خاموشی چاہتے ہیں، بہت ہی مصروف زندگی ہوتی ہے، تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں زیادہ نہیں آتی تھی۔ میں نے اس پہ زیادہ اصرار اس لیے بھی نہیں کیا کہ میرا کام ایکٹیوزم کا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ تو اگر اس بات سے لوگوں میں انتشار پھیل رہا ہے تو میں نے کہا کہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے قوم میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم کامن سینس استعمال نہیں کرتے، ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے، ہم بہت ہی جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک ہمیں تدفین کا مسئلہ ہے کہ بھئی ہماری تدفین ہونی ہے، ہمیں قبرستان چاہیے، ہم اپنی لاشوں کو جلائیں گے نہیں، ہمیں فرض نماز پڑھنا ہے، ہمیں مسجد چاہیے۔ تو جو اصل حق ہے بھئی، ہمیں آزادی کا حق ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے، ہمیں ایکوالٹی کا حق ہے، آپ کے برابری کا حق ہے، تو اس پہ لڑائی کریں۔ لیکن ایک چیز کہ جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اس پہ اصرار کر کے لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا اور آگے چل کے اپنے لیے اور مشکلات پیدا کرنا، وہ غلط بات ہوتی تھی۔ تو میں اس پہ بڑا سوچا کرتا تھا۔ ابھی مجھے ایک ویڈیو ملا ہے، بہت سے علماء کرام
کہا جو کہ لوگ ان کی باتوں کو شاید سمجھ لیں، اس لیے میں دونوں کو مرج کر رہا ہوں. یہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر، غصے کی حالت میں، مغضبن لفظ انہوں نے استعمال کیا، غضب کی حالت میں. غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو. لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور. صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا، نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز. لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے. آپ حضرات بالکل یقین جانے، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی. وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے. آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے. اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے. ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں. تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے. تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں. پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو. اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آتی ہے رات میں بڑی. حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو. تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا دی. تہجد الگ ہے، تراویح. کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنٹ معاملہ رہا. پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا. اپنی طرف سے جعلی ایک تصدیق بنائی ہے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بنایا. وہ پڑھ کر نہ پھر نہ سبحان اللہ، بہت اچھا کیا ڈاکٹر ہے. کوئی دعا نہیں صاحب، سیدھا آپ آرام کر اکٹھی 11 پڑھتے تھے. یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام تراویح رکھ لیا، اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح. رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھے. تو بعض لوگوں نے جو مثلا مزدوری ساری رات سارا دن کی ہے اور کوئی مصروفیات ہے، تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کی کہ کیا اللہ ہمیں اتنی رعایت دے سکتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پھر سن لیجئے، تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے. اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا. وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے. نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں. نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے افضل کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں. اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں. وہ اچھے طریقے موقع ہو، دیر حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا ادھر جھکتا.
لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس کو کیا کیا آنا یار، 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2، اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری، اور صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں، آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور جنت کرے۔ وہ وقت ہے جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جاگتے نہیں۔ رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پہ ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلاتی تنامون عنہا افضل من التی تقوم، اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز 1000 درجہ افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو۔ تو نماز تہجد تھی جس کا بیڑا غرق ہوا۔ غامدی بیچارہ جس سے چل میں ٹھیک چلاتا ہے کہ اب کسی مولوی کو بھی یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ تہجد ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے، مگر اس کے عادی ہو گئے۔ تو کرونا وائرس سے فائدہ ایک یہ ہو رہا ہے کہ تراویح کے مسئلے پہ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، اور اب کی بار جو تراویحیں بند ہو گئی ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو جب یہ وائرس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کریں کہ کوئی اسکول وغیرہ لے کے آبادی جہاں پر آس پاس گھر نہ ہو، مکان نہ ہو، وہاں پر نماز پڑھے، یا پھر جو مسجدیں دور ہوتی ہیں وہاں پڑھے۔ اور میرے خیال سے جو بہت ہی شمالی علاقے ہیں کینیڈا کے یا ناروے وغیرہ میں، وہاں تو تراویح ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر لوگ کس طرح اپنی زندگی گزاریں کہ اب 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اسلام میں تو اتنی زیادہ سختی اور اتنی مشکلات نہیں ہیں، تو ہم غیر ضروری طور پہ اپنے آپ پہ مشکلات کیوں لاگو کر لیں؟ تو انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ غور و فکر کریں۔ جیسا میں نے بتایا کہ ہم چونکہ اسلاموفوبیا سے لڑائی کر رہے تھے اور لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور یہاں امریکہ میں جو نفرت بڑھ رہی ہے، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ تو میں کوئی ایسی بات چھیڑنا نہیں چاہتا تھا جس میں کہ کچھ انتشار یا اختلاف بڑھے، لیکن وہ کرونا وائرس نے یہ مسئلہ آسان کر دیا ہے۔ اور اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سارے لوگ وہ اس وائرس سے، اس وبا سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔